ابھی اڈیالہ جیل سے میں واپس آ رہا ہوں جی. 9 مئی کے کیس لگے ہوئے تھے وہاں پہ، اور ان میں سماعت ہوئی جو کہ 12 جون کے لیے ملتوی ہوئے ہیں. خان صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے 3-4 چیزوں کے اوپر جن کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نگران وزیر اعظم کاکڑ کا کام الیکشن کروانا تھا، اور انہوں نے جب الیکشن خود کروائے اور اس کے بعد آج وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے سکینڈلز کے اوپر بات کریں گے، ویٹ سکینڈل کے اوپر بات کریں گے، تو میں آپ کے فارم 47 کی بات کروں گا. قوم یہ سوال کرتی ہے، خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ پوچھیں، پوری قوم یہ پوچھے، اس حکومت سے پوچھے اور سپریم کورٹ سے گزارش کرے کہ ہم نے یہ کیس 8 فروری کی جو تھیفٹ ہے اس کے اوپر جو کیس فائل کیا تھا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا. اور پرائم منسٹر کاکڑ کی جو بات ہے اس کو راولپنڈی کمشنر نے سیکنڈ کیا ہے. جو راولپنڈی کمشنر بات کر رہے ہیں وہی بات کاکڑ صاحب کر رہے ہیں. یہی بات آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گی. تو جب آپ عوام کے منتخب نمائندوں کو اختیار اور حکومت نہیں دیتے تو پھر 71 جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ ملک کی جماعتوں کو اس طرف لے کے جاتی ہیں جس طرف نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی پراپرٹی باہر دبئی لیکس میں آئی ہے. تو انہوں نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں تو ساری زندگی باہر پیسہ کمایا اور اپنی کمائی جو ہے میں واپس لے کے آیا، اور جہاں پہ پوچھا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوری مکمل منی ٹریل میں نے دی ہے. جب محسن نقوی صاحب کام یہاں پاکستان میں کرتے ہیں تو ان کی دولت کیسے باہر چلی گئی، یہاں سے پاکستان سے پیسے کیسے باہر گئے اور کس طرح انہوں نے پراپرٹی خریدی، یہ سوال پوری قوم کو پوچھنا چاہیے. جو بھی اقتدار میں آتا ہے، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں یا محسن نقوی آئے ہیں، تو ان تمام لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ باہر کیسے بن جاتی ہیں. یہ سوال ہم سب کا سوال ہے. یہ خان صاحب کی طرف سے اسپیشلی پوچھا گیا، اس لیے یہاں رکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اہم نقطے کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ویٹ کا سکینڈل پنجاب کے اندر آیا، جس کا اثر پنجاب کے اوپر ہوا کہ پنجاب کے کسان کو جس طرح سے آج اس کی گندم نہیں خریدی جا رہی، اس کی محنت کی جو اس کی محنت کا پھل ہے اس کو نہیں دیا جا رہا. آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے، سڑکوں پر گندم رل رہی ہے پنجاب کے اندر. تو اس کا کون ذمہ دار ہے، کون ان سے پوچھے گا؟ اس کے اوپر حکومت کو جواب دینا ہوگا، تفصیلات سامنے لانی ہوگی. جب تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گے ہم اس ایشو کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور ایشو کو اٹھا کے رکھیں گے. یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ پنجاب کے کسانوں کو تحریک انصاف یا عمران خان بھول گئے ہیں. عمران خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ ہر کسان کی محنت کو اس کا پھل ملنا چاہیے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے نئے کیسز بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ غداری کے کیسز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے. خان صاحب نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی پاکستان سے غداری نہ کی ہے، نہ میں کر سکتا ہوں. میرے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اوپن کورٹس کے اندر جو کیسز آ رہے ہیں وہ تمام کیسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایویڈنس کے بغیر، کسی ثبوت کے بغیر بنائے گئے تھے. البتہ اس نئے کیس اور اس نئی سازش کو انہوں نے اس طرح سے ویلکم کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہے، میں یہ مقدمہ بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر لائیو دکھایا جائے. میں خود اس کیس کے اندر اپنی وکالت کروں گا. اور اس کیس کو دیگر کیسوں میں تو آپ بھاگ جاتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے صرف بات کی ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر، اور وہ کمیشن جو ہے حکومت پاکستان کا کمیشن تھا. وہ عمران خان نے کمیشن نہیں بنایا تھا، وہ کمیشن تحریک انصاف نے نہیں بنایا تھا. اور وہ رپورٹ سب کے سامنے آنی چاہیے، اور حقائق اور تاریخ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 71 کے واقعات کا سب سے بڑا نقصان یحییٰ خان کی وجہ سے ہماری فوج کو ہوا ہے.
فوج کو جو نقصان یحییٰ خان نے پہنچایا اس نقصان کے بارے میں بات کرنی چاہیے. ہماری فوج نے یہ خان صاحب نے آج فرمایا کہ یہ عمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں واضح طور پہ آیا ہے, یہ لکھا ہے کہ جب ہماری فوج کو موقع ملا تو وہ بہت دلیری سے لڑی, لیکن جو اوور آل نقصان فوج کو ہوا, فوج کے امیج کو, اس کی وجہ سے فوج کو خود یحییٰ خان کو تبدیل کرنا پڑا. تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ سے سیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں, مضبوط جمہوریت چاہتا ہوں, پاکستان کی عوام کو ایک ایسا مستقبل دینا چاہتا ہوں کہ جس میں تمام لوگ سیف ہوں, سب لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں اور جہاں لا اینڈ آرڈر ہو اور انویسٹمنٹ آئے. فراز صاحب نے کہا تھا کہ تیرا جبر و ظلم بلا سے ہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے. ہم اپنے آپ کو اس سارے فیل سے, ہمارے جو کورٹ میں ہوا ہے, پہلے آپ اس ساری جو پروسیڈنگز ہے اس کو دیکھ لیجئے, کس کس قسم کی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی گئی. ایک آدھا گھنٹہ وہ شخص جو تھا وہ روسٹرم پہ رہا, بات کرتا رہا, نہ جج نے اس کو روکا, نہ کسی اور شخص نے. ہماری پروٹیسٹیشنز کے باوجود اس کو گالیاں دینی دی گئی. اس کے بعد یہ جو ہوا ہے انسیڈنٹ, وہ جیل کی وہ کورٹ کی پریمیسز سے باہر ہوا ہے. یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ تھا, ایک انڈیویجول کا ایک فیل تھا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آلریڈی ڈیٹیچ کر دیا ہے. ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ کوئی عمل دخل بالکل. یہ کنکلوژنس غلط کر رہے ہیں, جو ڈرا کر رہے ہیں, ایرونیسلی ڈرا کر رہے ہیں. میں نے ابھی بھی ایکسپلین کیا ہے اور انتظار نے بھی بتایا ہے آپ کو. ہم نے جو عمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کی ہے, جو کہ جیسا انتظار نے بھی کہا ہے, وہ ہم نے نہیں بنائی تھی, وہ اس وقت کی حکومت نے بنائی تھی. اور اس کی آپ اس کو پڑھ لیجئے, اگر اس کے مندرجات پڑھ لیں گے تو میرا خیال کلیئر ہو جائے گا. اس میں فوج کی بہادری کی تعریف کی گئی, لیکن ایک شخص جو تھا, شخص واحد جو اس وقت ملک کے اوپر حکمران تھا, جنرل یحییٰ خان اس کا نام تھا, وہ چاہتا تھا, اس نے کمٹ کیا تھا مجیب الرحمان کو جب وہ الیکشن جیتا تھا کہ پاور ٹرانسفر کی جائے گی, اور وہ ڈھاکہ گیا اس سلسلے میں. لیکن پاور ٹرانسفر کرنے کی بجائے وہاں ملٹری ایکشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا, جس سے ملک 2 لاکھ ہو گیا. تو ایک شخص واحد کی بات کی ہے, وہ شخص واحد اپنی جو لسٹ فار پاور ٹو کنٹینیو, اور اس نے 5 سال اپنا آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشن بھی ڈرافٹ کروا لیا ہوا تھا. شریف الدین پیرزادہ صاحب انوالو تھے اس پہ. وہ کانسٹیٹیوشن, یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے, کانسٹیٹیوشن بھی ڈرافٹ ہو گیا ہوا تھا کہ وہ آئندہ 5 سال کیسے حکومت کرے گا. تو شخص واحد کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ریاستیں سفر کرتی ہیں. ہماری بھی بات بالکل اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس وقت بھی ایک شخص واحد جو ہے اس کی لسٹ فار پاور جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پاکستان میں آئین, قانون اور جمہوریت کو آنے دے. اور ہماری جو لڑائی ہے وہ آئین, قانون اور جمہوریت کے لیے ہے. یہ ہمارا کانفلکٹ ہے. یہ اس میں نہ فوج کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نیگیٹولی, نہ کسی اور چیز کے بارے میں کی ہے. ہم نے صرف ڈکٹیٹرشپ جو ہے, جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس رہا ہوا ہے پچھلے 76 سالوں میں, ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جب مارشل لاس لگے, اور انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جب کہ اسٹوجز کے ذریعے اس ملک کے اوپر حکومت کی گئی. آج بھی ایک اسٹوج حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ پینٹومائمز ہیں, اور ان کی تنابیں جو ہیں وہ پیچھے سے کھینچی جاتی ہیں, تو لیفٹ رائٹ یہ کر نہیں. اس نے ڈسکور, وہ تو جو کیا تھا اس نے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا؟ اس کا نام تھا جنرل جیلانی. اسی کے پودے میں اس کو ڈالا گیا تھا اور اس کو نرچر کیا گیا تھا. 1982 میں یہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے. کس الیکشن کے تحت بنے تھے؟ کیا کوئی الیکشن ہوا تھا؟ اس کے بعد یہ 1985 میں پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے. کس الیکشن کے تحت بنے تھے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کس الیکشن کے تحت بنے تھے؟ چھوڑا کریں, غیر جماعتی کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا, اپوائنٹڈ تھے. اس کے بعد بھی یہ نرچر ہوتے گئے ہیں. جب یہ ان کے اپنے ٹیمپرامنٹ کی وجہ سے یہ مجبور ہیں کہ ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں, وہ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ وہ شخص ہے, میں بھٹو کی جو اور زرداری صاحبان, ان کی بھی پارٹی نے وہیں پرورش پائی ہوئی ہے, وہیں سے شروع ہوئے تھے. ایوب صاحب کے ساتھ تھے وہ 8 سال 8.5 سال وہ رہے ہوئے, منسٹر رہے ہوئے. یہ ان کی پارٹی تو ایک انتہائی یہ بھونڈا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور کے اوپر کام نہیں. یہ تو پیداوار ہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے. اصغر خان کیس بھی ہے, بہت سے اور کچھ بھی ہے, بہت کچھ اور ہے. جی میں نے اپنے کچھ کہا بھی ہے کہ جی ہم اب بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں بھائی, اور پتہ نہیں کہ ہم کتنی دیر اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر پریشر بہت ہے. دیکھیے اگر عدالتیں ڈیلیور نہیں کریں گی, اگر ملک کے ادارے ڈیلیور نہیں کریں گے, تو عوام کے پاس تو جانا پڑے گا. اس سے تو نہیں آپ ہمیں روک سکتے. وہ تو یہ بتائیے گا, آپ بار بار تقریر میں کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں کہ ایک شخص تھا, وہ شخص کون ہے؟ ذرا ان کا نام بھی بتائیں. آپ کو نہیں پتا؟
اگر آپ حلفاً کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں. آپ حلفاً کہہ دیں کہ آپ کو نہیں پتا, وہی جو اس ملک کے اوپر حکومت کر رہا ہے اس وقت, وہ اس وقت اس ملک کے اوپر جو حکومت کر رہا ہے وہی ہے. دیکھیے بچے, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ابھی اپنے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کس وقت خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے. ملک ریاض کا جو ماضی ہے وہ عبارت ہے, سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. آپ اس کے بارے میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے کہ جی میں اس کی تعریف کروں یا یہ کروں یا وہ کروں. لیکن خوف خدا اگر پیدا ہو کے اگر انسان صحیح بات کام شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس کی تعریف ہی کرنی چاہیے. تو جیسا بھی ہے, جو بھی وجوہات ہیں, یہ جو کام کر رہا ہے بیسیکلی اس کے لیے تو میں تو کم از کم اس کو اپلاڈ کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے, آئی نو اٹ تھرو مائی سورسز, کہ امینس پریشر ہے اس شخص کے اوپر کہ آپ جو ہے وٹنس بنیں, وہ نہیں بن. اسٹیبلشمنٹ میں بہت ساری اٹس اے کمپوزٹ. اسٹیبلشمنٹ میں بہت کچھ آ جاتا ہے, ملک کے بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں, فوج بھی اس میں ہوتی ہے, سول بیوروکریسی بھی اس میں ہوتی ہے, پولیس بھی اس میں ہوتی ہے, اس میں الیکشن کمیشن بھی اس میں آ جاتا ہے, اس میں عدالتیں بھی آ جاتی ہیں. یہ تمام لوگ جو ہے نا, یہ ایک کنگلیمریٹ ہے جو کہ اس کو پرپیچویٹ کرتا ہے ڈکٹیٹرشپ کو, جس میں کہ قانون نہیں ہوتا, جس میں آئین نہیں ہوتا, جس میں جمہوریت نہیں ہوتی, بلکہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ ویلڈ کرتا ہے پاور, اور وہ ان تمام اداروں کو اس سمت میں راغب کرتا ہے جو کہ اس کی سمت ہوتی ہے. غلطی کی تھی جی اس وقت. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی اس قسم کے کام کو دہرائے گی. دیکھیے خان صاحب نے جو پریویس اپنی کال دی تھی پوری قوم کو اور پوری تنظیم کو اپنی تیاری کی بات کی تھی, انہوں نے آج بھی وہی دہرائی ہے کہ ساری قوم کو میں کال دوں گا, آپ تیار رہیں, لیکن وہ جو ڈیٹ ہے وہ خود بتائیں گے. اس وقت تک انہوں نے صرف تیاری کی بات کی ہے. سارے تیار ہو جائیں کہ ہم احتجاج کی طرف جائیں گے اگر ہمارے مطالبات جو ہیں وہ نہ پورے کریں.